السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے کہ ہمارا اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے، کہ کیا کیا چیز فالو کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام میں آ کر ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں، غور کریں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام والوں کو گالی دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو بھائی ہم جیسے کام کر رہے اور ہم اپنے اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تو لوگ گالی نہیں دیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ مسلمانوں کو جھوٹا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جو اسلام بھلائی کرنا سکھا رہا، جو اسلام کیا ہے نبی کے طریقے پہ چلنا سکھا رہا، جو اسلام کیا ہے ہمیں حسن سلوک کرنا سکھا رہا، جو ہمارے اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچانا سکھا رہا، جو ہم اس چیز پر ہم چلیں گے نہیں، ہم آپ تو لوگ تو پھر ہمیں گالیاں دیں گے، ہمارے دین مذہب اسلام کا مذاق اڑائیں گے، مسلمانوں کو غدار کہیں گے، مسلمانوں کو کیا ہے برا کہیں گے، کیونکہ ہم خود اس چیز کو کیا فالو نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ دین کیا ہے، بھلائی سکھاتا ہے، بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں سکھاتا ہے ہم سب کو، اور برائیوں سے ہم کو دور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ جب کیا ہم اپنی نفسانی خواہشوں پر چلیں گے اور اسلام کو پورے طریقے سے فالو نہیں کریں گے تو ہم بدنام ہوں گے، اور ہمارا دین بدنام ہوگا، اور ہمارا اسلام بدنام ہوگا۔ اسلام تو کیا ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ بعد میں اپنے لیے سوچنا ہے، پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے سامنے والے کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ اس کے بارے میں کہنا تو دور کی بات ہے، برا گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام تو کیا ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھلاتا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمیں کس طریقے سے جینا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے اسلام۔ لیکن ہم نے فالو کرنا ہی نہیں ہے، ہم فالو کر ہی نہیں رہے اسلام کو، اس پر چل ہی نہیں رہے، ہم اپنے دل پر چل رہے، دل کی خواہشوں پر چل رہے، دل کے نفس کی باتوں کو مان رہے۔ بتائیے جب ہم اس طریقے پر چلیں گے جو جس طریقے پر نہیں چلنا ہے، اسلام کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو ہم تو بدنام ہوں گے، ہم تو ذلیل ہوں گے، ہم تو رسوا ہوں گے۔ تبھی تو آج کیا مسلمان ذلیل ہے، مسلمان کیا رسوا ہو رہا ہے، مسلمان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ کس وجہ سے دی جا رہی ہیں؟ وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم کو دی جا رہی ہیں۔ ہمیں جس طریقے پر چلنا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنا تھا، اور وہ سیدھا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ اللہ نے کیا نبی کے ذریعے ہم کو وہ چیزیں بتلائی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے کس طریقے سے بتایا کہ اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے، پڑوسیوں سے کس طریقے سے سلوک کرنا، کس طریقے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا، کس طریقے سے اپنے حسن اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ وہ چیز تو آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہم سے کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کیسے بھڑک جاتے ہیں؟ ہمارے نبی کے کیسے اعلیٰ اخلاق تھے، اور انہوں نے وہ کر کے دکھلایا سامنے والے کو کہ اللہ کے نبی کسی کے سامنے کسی کوئی غلطی کر دیتا تھا تو اللہ کے نبی کیسے درگزر فرماتے تھے، کیسے معاف کر دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، بدگمانی برا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ کتنا اللہ کے نبی کو ستایا گیا، کتنا پریشانیاں دی گئی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا حسن سلوک اختیار کیا، کبھی بد دعا نہیں دی۔ اتنا طائف کے سفر میں دیکھیں کتنا زیادہ اللہ کے نبی کو ستایا گیا، اتنا مارا گیا، گالیاں دی گئیں کہ اللہ کے نبی کے کیا ہے جو جوتے تھے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ پھر بھی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ تھے اعلیٰ اخلاق۔ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا بھی ظلم کر لے، کس طریقے سے بھی مرحلہ کوئی بھی پیش آ جائے، کتنی بھی مشقتیں آ جائے، ہم کو کیا بھلائی کا ساتھ ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اور اپنے دل کی مان کر زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں اپنے اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، اپنی شریعت کی مان کر زندگی گزارنی ہے، اپنے اسلام کے طریقے کو فالو کر کے زندگی گزارنا ہے۔ نبی نے کیا چیز نہیں بتلائی ہم کو؟ نبی نے تو ہر چیز بتلائی، ایسی کوئی چیز نہیں جو چھوٹی ہو جو نبی نے ہمیں بتلائی نہیں، آپ کو بتلائی نہیں۔ کس طریقے سے پڑوسی کا حق ہے، کس طریقے سے ماں باپ کا حق ہے، کس طریقے سے رشتہ دار کا حق ہے، کس طریقے سے اللہ کا حق ہے، کس طریقے سے نبی کا حق ہے، یعنی ہر ایک کے حقوق بتائے۔ اللہ کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، نبی کے طریقے کو کیسے فالو کرنا ہے، ماں باپ کے حق کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حق میں ہمیں کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ آج سوچئے، آج ہم جو ظلم کے شکار ہیں، آج لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے دیکھیں ہم عبادت تو جو ہے اندر کرتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے، آ گئے اندر پڑھ لی نماز،
عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ لیے چلیے، کسی کو کیا پتا سامنے پیش کیا ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اخلاق پیش کیے جاتے ہیں، ہمارا کردار ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ آج دیکھیں ہم کیسا کردار نبھا رہے ہیں، ہمارے اخلاق اعلیٰ نہیں ہیں، ہم ذرا سی باتوں پر بھڑک جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ، مکاری، حسد، کینہ، کپٹ، ہر چیز ہمارے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب مسلمانوں کو اس طریقے سے لوگ بگڑتا ہوا دیکھیں گے، گناہوں میں ڈوبا ہوا دیکھیں گے، اپنی خواہشوں پر کیا چلتا ہوا دیکھیں گے، تو بتائیے پھر لوگ ہمیں ذلیل نہیں کریں گے کیا؟ لوگ ہمیں رسوا نہیں کریں گے کیا؟ لوگ ہمیں برا نہیں کہیں گے کیا؟ اگر ہم اس طریقے کو فالو کرتے جو اللہ اور اس کے نبی نے جو طریقہ بتایا، ہدایت کا طریقہ، بھلائی کا طریقہ، کہ ایمان والا تو وہی ہے جو کہ اسلام کو فالو کرتا ہے، کیونکہ اسلام لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، بھلائی سکھاتا ہے، امن، سکون، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار، اچھے سے کیا پیش آنا، حسن سلوک کرنا، کسی کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے حق میں کوتاہی ہو جائے، کوئی تمہیں ظلم کرے تو اس پر صبر کریں، کوئی تمہیں کیا ہے کچھ بھی کہے آپ خاموش رہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے حق کو ہم مار دیں، اپنے بارے میں نہ سوچیں کہ بھئی ہمارے ساتھ لوگ کیا کر رہے، کس طریقے سے سلوک کر رہے، کس طریقے سے پیش آ رہے، بلکہ ہم اس چیز کو فالو کریں کہ بھئی ہمارا کیا ہے دوسرے کے اوپر، ہمارا کیا حق ہے، ہمیں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہی نہیں، ہر چیز میں دیکھیں، اپنی زندگی گزارنے کے ہر پہلو میں دیکھیں تو اسلام کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے جینے کا راستہ، بیوی کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے وہ بھی ہمارے نبی بتلا کر گئے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے محبت سے پیش آنا ہے تو ہمارے نبی بتلا کر گئے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے وہ ہمارے نبی بتلا کر گئے، یتیموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے وہ ہمارے نبی بتا کر گئے، اللہ سے ہمیں کس حد تک محبت کرنی ہے وہ بھی ہمیں ہمارے نبی بتلا کر گئے۔ تو سوچیں ہم جب اس لائن پر اپنے دین اسلام پر ہم نہیں چل رہے تو کس طریقے سے کیا ہے ہم ذلیل نہیں ہوں گے، ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ واقعی میں کہا جاتا ہے حدیث سے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے ہی اللہ کیا فیصلے کرتا ہے۔ تو آج غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کر ہی رہے وہ کام، وہی کام کر رہے ہم جس سے کہ ہم ذلیل خوار ہوئے ہیں۔ آج لوگ ہمیں گالیاں دے رہے، لوگ ہمیں کہ جھوٹا کہہ رہے، لوگ ہمیں ہمیں مکار کہہ رہے، تو ہمیں ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا، یہ ہمارے اسلام کا جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے، جو بتایا ہے کہ اسلام میں آ کر ہمیں کس چیز کو فالو کرنا، تو ہم اگر انشاءاللہ اس طریقے پر چلیں گے تو ہم کیا کامیاب ہو جائیں گے، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا و آخرت دونوں ہماری ہوں گی، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور نبی بھی ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے گا تو سارے لوگ ہم سے خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں فکر کریں، کوششیں کریں، محنتیں کریں، اور رو کر کے اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اور آپ لوگوں کو کیا ہمارا ویڈیو کیا تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔